بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ ناظرین، سیرت نبوی مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے۔ دوستو، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10,13,00,000 مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلا عاد، سمود، جدیس، طلسم، عمالقہ، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجع بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تی، مدزج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر فلسطین جا کر اسے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ کچھ روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام فرعون کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی لونڈی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ کو
ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ پر آج بیت اللہ شریف ہے۔ اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اس دوران میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور اپنی گھر والی سے پوچھا کہ کیا کوئی آج مہمان آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، آج ایک اس طرح کے احوال والے بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام دیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سلام کا مطلب سمجھ گئے، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ بزرگ یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں، تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی شکر گزار بندی تھی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ یہ پیغام دے کر فلسطین واپس چلے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد پوچھا کہ کیا آج کوئی مہمان آیا تھا، تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ جی ہاں، آج ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کو سلام دیا ہے، اور ساتھ میں ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نابد اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام انمار، مزر، ربیہ اور ایاد ہیں۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنزہ، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زیبان، اشجع اور غنی بن آصل کے قبائل وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن حرہ، حسین بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کے مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام ہیں جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصو بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد بن عبدال، عبد مناف،
یہ تینوں قصا کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان حیرہ یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب اربع میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کے دور کا اگر ذکر کریں ناظرین کرام، تو اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جس سے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 115 قبل مسیح سے 650 قبل مسیح تک کے دور کی اگر بات کریں تو اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، اور سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سینا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کے دور کی اگر بات کریں تو اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا، اور اس نے مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کا اگر ذکر کریں تو اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا، اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مغرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذوالنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی،
لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لیں۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر فارس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے پوروش قدیم یا فارس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 قبل مسیح تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دوران اہدائے قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہی میں لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب اردشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں اشیر باد یا العراق اور جزیرے کے رحیم اور مزری قبائل پر جزیرہ وضع کی حکمرانی تھی۔ شاہانہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جسے باغیہ نشیر عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادگان نابد اور کیدار پھر نابد کے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزار بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو قزا نے مکے پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو مینا سے واپسی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان انبنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے مینا تک روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ قصہ کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی
चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4 सकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत कुछ यूं थी कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और इसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरीं बना दिया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5 रफादा यानी हाजियों की मेज़बानी। हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कसा ने कुरैश पर कुछ रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में उसके पास जमा हो जाती थी। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील ये है। नंबर 1 फालगिरी, किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तौलियत। ये मनसब बनु जमह को हासिल था। नंबर 2 मालियात का नसब यानी बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती उनका इंतज़ाम करना। झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना, ये काम बनु साहम को सौंपा गया। नंबर 3 अशनाक यानी जर्मानों का नसब। इस मनसब पर बनु तईम फाइज थे। नंबर 4 कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 5 फौजी कैंप का इंतज़ाम, ये काम बनु मखसूम के हिस्से में आता था। नंबर 6 सफारत, ये काम बनु अदी का था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता के बाज़ किरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हज़ारों तलवारें बेनियाम हो जाती थी और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। जजीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर ममालिक के पड़ोस में थे। उनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहाँ इंतशार की कैफियत थी। इंसान जालिम था या मजलूम, हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फवाइद सरबराहों को, ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे, जुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज़ का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अरब के आम बाशिंदे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहीम के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहीम के कुछ आसार बाकी रहे। यहाँ तक कि बनु कज़ा का सरदार अमरो बिन रूही मंजर आम पर आया। उसकी नशोनुमा, नेकी, सदका खैरात और दीनी बातों में दिलचस्पी की बुनियाद पर हुई थी। इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की निगाह से देखा, उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। उसने देखा वहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा कि यह तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी। आसमानी किताबें वहाँ नाजिल हुई थीं। चुनाचे वहाँ से वापसी पर अपने साथ हबल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को खाना काबा के साथ शिरक की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा। इसके बाद बहुत जल्द उसमें हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए। वो भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज हुआ। हबल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से एक मना था, जो कि बहर अहमर के साहिल पर नस्ब था। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अमरो बिन लोही के ताबे था। उसने बताया कि कौमे नूह के बुत जद्दा में दफन हैं। इस इत्तला पर वो जद्दा गया और इन बुतों को खोज निकाला और उनको वापस लाया और हज के ज़माने में उनको मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाके में ले गए। इस तरह हर कबीले में और फिर हर घर में एक एक बुत हो गया। इसी पर बस नहीं की गई, उसके बाद मुशरिकीन मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ तो बैतुल्ला और मस्जिद हराम और उनके इर्द गिर्द 360 बुत थे, जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बुत को छड़ी से ठोकर मारते और वो गिर जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इन तमाम बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल दो।
चुनाचे उन सारे बुतों को मस्जिद हराम से निकाल कर जला दिया गया। अहले जाहलियत ये समझते थे कि बुतों की पूजा दीन इब्राहिमी में तब्दीली नहीं बल्कि बिद्दत हुस्ना है। इनमें बुत परस्ती की क्या क्या रस्म व रवाइज थी, चंद एक ये हैं। नंबर 1, उस दौर के जाहिल मुशरिक बुतों के पास मुजाहिद बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें जोर जोर से पुकारते थे, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए उनको पुकारते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके उनकी मुश्किल हल करवा देंगे। नंबर 2, वो बुतों का हज और तवाफ करते थे, उनके सामने इज्जो न्याज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। नंबर 3, बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश करते थे और कुर्बानियों के इन जानवरों को कभी बुतों के आस्थानों पर जाकर ज़िबा करते थे और कभी किसी और जगह ज़िबा कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। ज़िबाह की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 33 में किया है, यानी वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़िबा किए गए हों। दूसरी जगह यानी सूरह इनाम की आयत नंबर 121 में फरमाते हैं, यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ें और खेती की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपने जानवरों और खेती का एक हिस्सा खास करते थे, फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत नंबर 136 में किया है। अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और खुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए है। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका के लिए पहुंच जाता है। कितना बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका ये भी था कि वो मुशरिकीन चौपायों और खेती में मुख्तलिफ किस्म की नजरें बांधते थे। अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत नंबर 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाए और खेतियां मकरूह हैं, उन्हें वही खा सकता है जिन्हें हम चाहें, और वो ये चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम की गई है, यानी ना उन पर सवारी की जा सकती है और ना सामान लादा जा सकता है। और कुछ पाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा और हाम थे। सीरत नगारे इब्ने इसहाक कहते हैं कि बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊँटनी को कहा जाता है जिससे पैदर पे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर ना हो। ऐसी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई भी नहीं पी सकता था। उसके बाद वो अपनी जो मादा बच्चा जनती उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी न की जाती, उसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता। इसी को बहीरा कहते हैं और साइबा उसकी माँ है। हाम उस ऊँट को कहते हैं जिसकी ऊँटनी से पैदर पे में मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना होता। ऐसे से ऊँट की पीठ महफूज कर दी जाती, न उस पर सवारी की जाती और न उसके बाल काटे जाते थे, बल्कि उसको ऊँटों के रेवड़ में छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फायदा ना उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 में इसका इस तरह तज़किरा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में ये अल्फाज आए हैं, ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफ़ा पहुंचा सके ना नुकसान, और कहते कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशगोई करे
और जो छुपे हुए राजों को जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात और वाक़यात पेश आएंगे। उन नजूमियों की खबरों पर ईमान लाना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशकूनी का भी रिवाज था। उसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन समझते थे, कामयाबी की अलामत ख्याल करते थे और अपना काम कर लेते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहुसत ख्याल करके अपने काम से बाज रहते। इसी तरह कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे मनहूस ख्याल करते। मुझे इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज़ दिनों, बाज़ महीनों, बाज़ जानवरों, बाज़ औरतों को मनहूस जानते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे वगैरह। कुरैश की एक बिद्दत ये थी कि वो कहते थे कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और न किसी के हकूक हमारे हकूक के मसावी है। इसलिए ये लोग अपना नाम हंस यानी बहादुर रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में ही ठहर कर वहीं से अफाज़ा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिद्दत की इस्लाह करते हुए सूरह बकरा की आयत नंबर 199 में फरमाया, यानी तुम लोग भी वहीं से अफाज़ा करो जहां से सारे लोग अफाज़ा करते हैं। उनकी एक बिद्दत यह भी थी कि वो बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ हंस से हासिल किए गए कपड़ों में ही करें। चुनाचे अगर उनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर एक छोटे से कुर्ते में तवाफ करती। अल्लाह ताला ने इन खराफात के खात्मे के लिए सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया, यानी ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के सामने अपनी जीनत इख्तियार करो। ये दीन यानी शिर्क व बुत परस्ती और तोहमात और खराफात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जज़ीरा अरब के मुख्तलिफ अतराफ में यहूदियत, मसीहियत और मजूसियत ने कदम जमा लिए थे। जज़ीरा अरब में यहूदियत का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फ़लस्तीन में बाबुल और आशूरा की हुकूमत के फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगिरी की हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी, उनके ही कल की बर्बादी और उनकी अक्सरियत के मुल्क बाबुल से जिला वतनी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फ़लस्तीन छोड़कर हिजाज के शुमाल में आ बसी और यसरब और खैबर में आबाद होकर यहाँ बाकायदा अपनी बस्तियाँ बसा ली, किले तामीर कर लिए और गढ़ियाँ बना ली। वतन छोड़कर आने वाले उन यहूद के ज़रिए अरब बाशिंदों में किस कदर यहूद का भी रिवाज आम हुआ और इस्लाम के ज़हूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम के ज़हूर के वक्त मशहूर यहूद कबाइल ये हैं: खैबर, नज़ीर, मस्तलक, कुरैज़ा और कैनका। जहाँ तक ईसाई मज़हब का ताल्लुक़ है, अरब में इसकी आमद हबशी और रूमी कब्ज़ागिरों और रूम फातहीन के ज़रिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्ज़ा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन काम करता रहा। तकरीबन उसी ज़माने में एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स नजरान पहुंचा और वहां के बाशिंदों में ईसाई मज़हब की तबलीग की। नजरान के लोगों को उसके दिन में कुछ ऐसी सच्ची अलामात नजर आईं कि वो ईसाई हो गए। जहां तक मजूसियत का ताल्लुक है तो उसे ज़्यादातर अहले फ़ारिस के हमसाया अरबों में फ़रोग़ हासिल हुआ, मसलन इराक, अरब, बहरीन और खलीज अरब के साहली इलाकों में। उनके अलावा यमन में फ़ारसी कब्ज़े के दौरान वहाबी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की। अरब के बाकी दिनों को मानने वालों का हाल भी मुशरिकीन जैसा था, क्योंकि उनके दिल भी यकसां थे, अकायद एक से थे और रस्म व रवाज में भी हम आहंगी थी। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ तबके में औरत और मर्द का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसकी इस कदर हिफाजत और एहतराम किया जाता कि उसकी खातिर तलवारें सौंप दी जाती थी।
خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا، تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کی ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اجرا یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا، تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں، جنہیں بدکاری و بے حیائی، فحاشی و زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں، وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھیں۔ عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی، تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا، اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔
नंबर 2, इफ़ाए अहद यानी वादे का पूरा करना। दौर जाहलियत इखलाक़न फाज़िलहीन से है। अहद को उनके नज़दीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो हर हाल में चिमटे रहते थे और इस रास्ते में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हेठ समझते थे। नंबर 3, खुददारी और इज़्ज़त नफ्स, इस पर कायम रहना और जुल्म व जबर बर्दाश्त ना करना भी अहले जाहलियत के औसाफ में से था। इसका नतीजा ये था कि उनकी शुजात और गैरत हद से बड़ी हुई थी। वो फौरन भड़क उठते थे और छोटी से छोटी तौहीन आमेज़ बात पर तलवार और नेज़ा उठा लेते थे और नहायत खूनरेज़ जंग छिड़ जाती और उन्हें इस जंग में अपनी जान की कतन परवाह न रहती थी। नंबर 4, अज़ाइम की तकमील। अहले जाहलियत में एक ख़ास बात यह भी थी कि वो जब किसी काम को फ़ख्र का ज़रिया समझकर अंजाम देने पर तुल जाते तो फिर कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। वो अपनी जान पर खेलकर उसको अंजाम दे डालते थे। नंबर 5, संजीदगी और बुर्दबारी। ये खूबी भी उनके करीब काबिल फ़ख्र थी, क्योंकि उनकी शुजात हद से बढ़कर थी। नंबर 6, सादगी यानी रहन सहन की उलझनों और दाव पेच से नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये था कि उनमें सच्चाई और अमानतदारी पाई जाती थी, धोखाधड़ी और बदअहदी से दूर थे। गालिब उनके अखलाक में इफ़ाए अहद और अज़म की पुख्तगी की सबसे ज़्यादा नफ़ामंद थी, क्योंकि इस ज़बरदस्त क़ुव्वत और पुख्ता इरादे के बग़ैर शर व फ़साद का इख्तिताम और निज़ाम अदल का क़याम मुमकिन नहीं था। हमारे रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फ़ील 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुकरमा में हुई। पीर का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। आए पीर के दिन ही आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया। सोमवार को मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए निकले। सोमवार ही को आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और अपने पीर ही के दिन को इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए, आपके लिए दुआ की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं रखा। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ व तौसीक हासिल करे। आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। कुरान मजीद में सूरह अनबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा है। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपका नसबनामा इस तरह है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़सा बिन क़लाब बिन मर्रा बिन क़ाब बिन लुई बिन ग़ालिब बिन फ़हरा बिन मालिक बिन नज़र बिन क़ैनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ारा बिन माज बिन अदनान। इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि अदनान सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या हैं, इसमें बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम सैयदा आमना था। सैयदा आमना के वालिद वहाब बिन अब्द मनाफ बिन कलाब हैं। ये वही कलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में आते हैं। उनका असल नाम उर्वा था, लेकिन कुत्तों के ज़रिए से बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए कलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में कलाब कुत्तों को कहते हैं। आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम के खातिर जब अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं जारी किया तो कबाइल जरहम और क़याद के खाना बदोश अरब सैयदा हाजर अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ आकर रहाइश पजीर हुए। काबे के मतवल्ली इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद रही। एक अरसे के बाद बनु जरहम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इस्माईल और बनु जरहम में तकसीम हो गई।
اور جب بنو خزاع نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاع میں شادی کی، اسی سے قصا پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصا نے اپنے ننیال میں مدد سے بنو خزاع کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاع کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاؤں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پھاڑ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصا کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کر لیا گیا۔ قصا نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹس اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصا کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے۔ بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے اقتداروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورہ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ہمیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے مبعوث ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اسے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھالی تھیں، گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خود سنبھالیں۔ انہوں نے حبشہ اور یمن کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں ایک اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاؤں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے فیصلہ کرا لیا جائے۔
عبد المطلب نے یہ بات مان لی لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلاغت کو پہنچے تو ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلاغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا کہ جس کا نام لکھ لے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 3 بار ایسا ہی کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں کا ہی قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔